بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 16 ستمبر، سال ہے 2019 اور دن ہے منڈے کا۔ بات کرتے ہیں، دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو کہ حکومت کیسی جا رہی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کی کیسی جا رہی ہے، اور دوسرا ہے آج لاہور میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب یعنی کہ مسلم لیگ نواز اور JUI آپس میں ملے ہیں، اور انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے مسلم لیگ نواز نے کہ جناب ہم آزادی مارچ، ہم اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے تاریخ کا اعلان کریں گے۔ تو اب رہ گئی پیپلز پارٹی، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کرتے ہیں یہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں اور حکومت گرانے کی جلدی کیوں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو پتہ ہے قید میں ہے اور کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے مسلم لیگ نواز کو، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو، شریف فیملی کو۔ وہ جتنی بھی کوشش کر چکے ہیں وہ باہر نہیں آ رہے۔ نواز شریف صاحب نے ہیلتھ گراؤنڈز پہ درخواست دی، پھر ماحول بنایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کو دل کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ ایک طویل ترین میڈیا کمپین چلی، لیکن جب سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ کے پاس 6 ہفتے ہیں، 6 ہفتے کے اندر اندر آپ ٹریٹمنٹ کروائیں، لیکن ان 6 ہفتوں میں میاں صاحب نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، اور اس دوران جو سب سے امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی تھی، اور ایک میٹنگ اس دوران ہوئی تھی جج ارشد ملک سے۔ تو یہ اہم ملاقاتیں تھیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جاتی عمرہ گئے تھے اور ارشد ملک صاحب بھی جاتی عمرہ گئے تھے۔ اب جب 6 ہفتے ختم ہوئے، سپریم کورٹ نے پوچھا ٹریٹمنٹ کا، انہوں نے کہا کہ جناب وہ یہ ٹریٹمنٹ یہاں نہیں ہو سکتا، باہر ہو سکتا، اور اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں دے سکے تھے۔ تو مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو چونکہ انتخابات میں کچھ نہیں ملا، وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے، اور جو ایک 2002 سے سلسلہ شروع ہوا تھا کنٹینیوٹی کے ساتھ حکومت میں رہنے کا، وہ ختم ہو گیا تقریباً 16 سال کے بعد۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ مسئلہ ہے، آزادی مارچ اس کا نام رکھا ہوا ہے، جبکہ شریف فیملی اس دوران بہت کوششیں کر چکی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہو رہی، پھر ڈیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی، NRO ٹائپ چیز وہ بھی نہیں ہو رہی، معاملات طے نہیں پا رہے، شرائط سخت سے سخت، ایک ہی شرط ہوتی ہے دوسری سائڈ سے کہ جناب پیسے دیں، پلی بارگین کریں اور آپ نکل جائیں، آپ کی قید ختم ہو جائے گی، آپ کی ڈسکوالیفیکیشن برقرار رہے گی۔ تو اب یہ ان کو ہے جلدی کس لیے ہے؟ ایک تو ہے کہ باہر آنا ہے، اگر جتنا ٹائم گزرے گا عمران خان کی گورنمنٹ رہے گی تو یہ آنے والے دن مزید سخت سے سختر ہوتے جائیں گے، اور دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے اس کو اگر آرام سے ٹائم مل گیا سٹیبل ہونے کا تو وہ پرفارم کرے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسلم لیگ نواز کو اور فضل الرحمان صاحب کو بہت زیادہ جلدی ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسا کچھ ہو کہ گورنمنٹ چلی جائے۔ لہٰذا پہلے جو دھرنے کا تھا، خواجہ آصف صاحب بھی، حسن اقبال صاحب اور مختلف لوگ یہ کہتے رہے کہ وہ اس مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن کیپٹن صفدر صاحب کی طرف سے جو پیغام آیا تھا وہ بڑا واضح تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل جائیں گے، اور یہ نواز شریف صاحب کا پیغام ہے، مریم بی بی کا پیغام ہے۔ فضل الرحمان صاحب، حسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب یہ سارے لوگ اپوز بھی کرتے رہے، اور لیکن آج اناؤنسمنٹ ہوئی، شہباز شریف صاحب پھر جیل گئے تھے ملنے ملاقات کرنے شہباز شریف صاحب سے، وہاں پہ کچھ چیزیں ڈسکس کر کے آئے ہیں، اور بالآخر آج ایک اندیا دے دیا ہے کہ جناب یہ آزادی مارچ میں اکٹھے ہوں گے۔ اب دوسری جانب کیا ہوگا؟ اب یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، یہ پھر بارگیننگ پوزیشن میں، اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنے کے لیے
آج یہ ایکٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ پھر دیکھیں گے گورنمنٹ کی طرف اور مقتدر اداروں کی طرف کہ دیکھیں ہمارے ساتھ معاملہ طے کر لیں، نواز شریف صاحب کو رہا کر دیں اور نیب جو ہے وہ ہائی کورٹ میں کمزور دلائل دے، ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت مل جائے، اور مریم بی بی بھی کا بھی ریمانڈ جو ہے وہ مزید نہ لے نیب اور ان کو بھی رہا کر دیں۔ تو رہائی کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیں، مولانا فضل الرحمان سے الگ ہو جائیں، اور اگر ان کے ساتھ ڈیل شیل نہ کی گئی، نواز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی نہ ہوئی یا ان کی سزائیں ختم نہ ہوئیں تو پھر، اور مریم بھی باہر نہ آئیں تو پھر جناب یہ دمادم مست قلندر ضرور ہوگا۔ تو یہ ہے ساری پلاننگ، اس لیے پہلے اناؤنس کیا گیا کہ نہیں، آج اناؤنس کر دیا گیا کہ ہم مل کر آزادی مارچ کا اعلان کریں گے، تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اب دوسری جانب ناظرین، صورتحال کیا ہے؟ صورتحال کیا ہے کہ کیا موجودہ گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی، کیا وہ واقعی بالکل فرسودہ گورنمنٹ ہے، اور یہ پچھلی گورنمنٹ سے اور اس سے پچھلی گورنمنٹ سے بھی بدتر ہے؟ اگر ہم کمپیئر کریں اس کو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پہلے سال سے کمپیئر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے پہلے سال سے، تو کیا گورنمنٹ بالکل کچھ نہیں کر رہی؟ پنجاب میں کچھ نہیں کر رہی، کے پی کے میں کچھ نہیں کر رہی، سینٹر میں کچھ نہیں کر رہی، جبکہ وہ کافی کچھ کر چکی ہے، اور خاص طور پہ فورن پالیسی اور فورن سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے کا جو پرسیپشن ہے پاکستان کو، وہ بہت اچھا ہوا ہے۔ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات بحال ہوئے ہیں، اس کے بعد چائنا نے پارٹ 2 سٹارٹ کر دیا ہے کوریڈور کا، سی پیک، اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کے اکنامک کوآپریشن کے جو ہیں پروجیکٹ وہ ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف وزراء جو ایم او یو سائن ہوئے تھے وہ پاکستان آ رہے ہیں تاکہ ایگریمنٹس کو حتمی شکل دی جائے اور پریکٹیکلی جو پروجیکٹس ہیں وہ سٹارٹ کیے جائیں، یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اب پھر عمران خان صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، سعودی عرب سے ہو کے پھر امریکہ جائیں گے۔ ترکی کے ساتھ آپ کے تعلقات، ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات، قطر کے ساتھ تعلقات یہ ہو رہے ہیں۔ پھر کشمیر کے معاملے میں جتنا اچھا کام کیا پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے، اور جتنا اچھا پرسیپشن بنا، اور جو ایک ٹف ٹائم دیا ہوا ہے ابھی تک، عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور کشمیر کا معاملہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے، بین الاقوامی صورت اختیار کر گیا، دو طرفہ سے نکل کے، یک طرفہ سے نکل کے، اور مودی جو ہیں وہ ابھی تک انڈر پریشر ہیں، انڈیا انڈر پریشر ہے کہ کیا کیا جائے۔ پھر وہ 27 فروری کا معاملہ ہوا۔ پھر آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں شروع ہو چکی ہے، ہیلتھ کارڈ دیے جا رہے ہیں، سہولت کارڈ دیے جا رہے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں جو ہے تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یعنی کہ کیا کہنا چاہیے، بیڈ گورننس کی مثالیں بھی موجود ہیں، گڈ گورننس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ کچھ شعبوں میں بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے، کچھ شعبوں میں مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرا یہ اب جو ایک سال کے بعد جو آئی ہے اعداد و شمار آئے ہیں معاشی اعتبار سے، تو اس میں سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، بجٹ خسارہ کم ہو گیا ہے، 70% تک جو آپ کی ہو رہی تھیں امپورٹس وہ کم ہو گئی ہیں، اور یہ سارے جتنے بھی سائنز ہیں یہ تو اچھے ہیں، اکانومی سٹیبل ہوتی جا رہی ہے، اور ایک لائن آف ایکشن جو لیا گیا تھا اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ اچھے سائن آ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اچھی چیزوں کو بھی میڈیا ہاؤسز میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ان کی اچھی چیزوں کو بھی برا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا معاملہ، اور شریف فیملی کا، کہ ان کے کو لینے کے دینے پڑیں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی انڈر ٹرائل ہیں، حمزہ شہباز گرفتار ہیں، سلمان شہباز مفرور ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری جانب عمران خان صاحب کو 50 جو گریٹ لیڈر ہیں
ان میں ان کا شمار ہو گیا ہے، ان میں شامل ہیں، اس وقت پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ UN جنرل اسمبلی میں ایک بالکل ڈیفرنٹ ایڈریس ہوگا، خطاب ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ طویل عرصے کے بعد اس وقت دنیا کے ممالک جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ UN جنرل اسمبلی میں آ کے کیا ایڈریس کرتے ہیں، کیا خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اچھائی اور برائی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن یہ حکومت کو بالکل گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی شاید کل خبر دی تھی آپ کو کہ یہ مسلم لیگ نواز اور ان کے آپس میں روابط ہیں شریف فیملی کے، اور یہ دھرنے میں جائیں گے۔ یہ ہم نے شاید کل ہی خبر دی تھی، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا۔ تو وہی بات آج سچ ہو گئی۔ بظاہر یہ کہتے رہیں گے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے نہیں جانا، پیپلز پارٹی بھی، لیکن جب دیکھیں گے کہ یہ ماحول دیکھیں گے، اس دوران ان کی کوئی ڈیلنگ شیلنگ ہو جاتی ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر نہیں ہوتی تو یہ بالکل گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ بیسیکلی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ماضی میں یہ کھیلتے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، شریف فیملی بھی اور بھٹو فیملی بھی۔ یہ بظاہر یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ بہت، جب اقتدار مل جاتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اینٹی کام کرتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے۔ جب ان کو اقتدار نہیں ملتا تو یہ انہی سے ڈیل کرتے ہیں، انہی کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں، انہی کے ساتھ معاہدہ کر کے آتے ہیں۔ یہ خواہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، یا نواز شریف صاحب ہوں، یا زرداری صاحب ہوں، یہ حقیقت ہے کہ یہ، یا مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، MMA کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ پریشر ڈالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں بھی کوئی تھوڑا سا حصہ دیں اور ہمیں لے کے آئیں، ہم آپ کو سرو کریں گے۔ لیکن جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاتے ہیں۔ تو ابھی بھی وہی چوہے اور بلی کا کھیل چل رہا ہے۔